مغرب کی نماز پڑھ لوں. ٹھیک. میں نے چیز سینڈوچ چائے سب کچھ پیک کر. جی السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں علی احمد بھائی؟ ٹھیک ہے. بلال بھائی راج صاحب کو شیئر کیا ہے آپ نے؟ کن کو؟ راجہ صاحب کو. راجہ صاحب کو میں نے شیئر کیا ہے، بالکل شیئر کیا ہے. چلو میں بھی کر دیتا ہوں، پھر دوبارہ کر دیتا ہوں راجہ کو. راجہ جاوید صاحب کو بالکل شیئر کیا ہے. علی احمد بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم. لگتا ہے بزی ہیں تھوڑے سے، کوئی بات نہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوتے ہیں ویسے تو. جی شروع کی جائے جی کارروائی. جی سو مرزا صاحب, before I proceed, my attention has been drawn by some members for some further clarification on the question of the number of Ahmadis in Pakistan. In a memorandum signed on behalf of the Ahmadiyya community before the Boundary Commission in 1947, the figure given is about 2 lakh. This is an official document. یہ ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ دے دیں آپ. 500,000. 500,000 in the whole of India, including Pakistan at that time, because it was done before that. Now, you said this morning that at the time of the death of Mirza Ghulam Ahmad, the number of Ahmadis in 1908 was about 4 lakh. Now, in the course of these 30 years or so, has the number gone down to such extent, or was this an incorrect figure? میں نے کوئی عدد بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہا، اور چونکہ مردم شماری نہیں ہوئی جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے تو ایک دفعہ اس بات کو واضح کہا تھا کہ سارے اندازے مختلف وقتوں میں کیے. آپ نے بھی ایک اندازہ 2 لاکھ کا بتایا نہیں؟ تو اسی طرح یہ کسی سیاسی پارٹی نے 1970 میں لکھ دیا کہ فلاں پارٹی اس لیے جیت گئی کہ 21 لاکھ بالغ رضاکاران کی مدد کر رہے تھے. تو 21 لاکھ بالغ رضاکار احمدی اگر ہیں تو احمدیوں کی تعداد 1 کروڑ ہونی چاہیے. تو یہ کوئی فگرز جو ہیں، اول تو یہ صرف غیر یقینی ہیں اعداد و شمار کے بغیر، دوسرے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. اگر نہیں 5 آدمیوں پر بھی ناجائز ظلم کیا جائے تو اتنا ہی برا ہے جو نہیں، ایک آدمی پر بھی ظلم کیا ہے وہ ناجائز ہے. I'm not saying that. I'm only wanted that we preparing a record and we could have. ہاں نہیں وہ آواز نہیں آ رہی. Oh sorry. Sorry. On exact and approximate idea of the number of Ahmadis in Pakistan, so which figure you think is correct? The figure given by the Jamaat-e-Ahmadiyya میں نے on exact and approximate, sorry, in 1947. میں نے یہ عرض کی تو میرے نزدیک آج کل پاکستان میں 35 سے 40 لاکھ کے درمیان احمدی ہیں، بچوں، بڑے، بوڑھے، مردوں، سب عورتوں کو ملا کر. اور 1947 میں آپ کی جماعت کے مطابق 2 لاکھ تھے، سارے انڈیا میں 2.5 لاکھ. نہیں،
5 लाख हिंदुस्तान में थे, लेकिन इसमें से मेरा ख्याल है कि वहाँ जब हमने हिंदुस्तान को छोड़ा है सब ने 1947 में, तो कोई 40-50 हज़ार वहाँ रह गए होंगे, क्योंकि ये तादाद जो थी ये जमा थी। गुरदासपुर के ज़िले में, अकेले इस ज़िले में लाखों में थे, और साथ होशियारपुर का ज़िला था, और इधर फ़िरोज़पुर के इलाके और पीछे लुधियाना के इलाके में, और यहाँ बहुत भारी तादाद बाबे जमात अहमदिया की थी, मिर्जा साहब अरबाबे, इन सॉरी। मिर्जा साहब इन 1900 और 1901 नहीं, आप तो जो फिगर्स का मुकाबला करेंगे तो नहीं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। नहीं, आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। इन 1901 Mirza Ghulam Ahmad had requested the government to mention the Ahmadis separately in census. Then they have been mentioned in 1901, 1911, 1921 and 1931. I understand up to that. And in no census the figures were correct. No, that may not be correct, sir. But I want to know why this practice was given up after 1931. Why are not they separately mentioned? Have you requested them or the government itself did it? As far as I know, no. We have not requested anybody to alter it. No, to mention it separately? No, पहले भी इस पर अमल नहीं हुआ. And sir, one more clarification. You had stated this morning that your followers call you Imam of Jamaat Ahmadiyya, Imam of the Jamaat. But actually your designation is that of Khalifatul Masih Salis. Masih Sani पेज नंबर कौन Salis. सा है? 119 119. ओके. Salis. Third, Yes. now this word Imam, could you kindly explain its significance as to in which sense they call you Imam? What is the idea significant? Because you know, जी, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मुझे इमाम कहो, और ना ये कहा है किसी को कि अमीरुल मोमिनीन कहो। और ये इमाम जमात अहमदिया, ये हमारी ही जमात में आम तौर पर नहीं इस्तेमाल होता। पाकिस्तान में बाहर के ममालिक कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जो इस्तेमाल होता है वो अमीरुल मोमिनीन है। और इसके मुतल्लिक मैं बता चुका हूँ कि अमीरुल मोमिनीन से मुराद वो हैं जो मुबाई हैं। sir, may I remind you that the day you came to address this house, you corrected the chairman and told him that you are Imam of Jamaat. मैंने ये कहा था, मुझे याद है, मैंने ये कहा था कि मुझे सदर अंजुमन अहमदिया ना कहें, क्योंकि मैं सदर अंजुमन अहमदिया नहीं, उसकी बजाय मुझे इमाम जमात अहमदिया कह दें। मेरे जहन में उस वक़्त हेड ऑफ द कम्युनिटी था। हाँ नहीं, I just want to clarify what हाँ, बिल्कुल मैंने कहा था, मुझे याद है खुद अच्छी तरह। and you know what the significance of the word Imam is among Muslim generally and among Shia Muslim particularly? मुझे ये इल्म है कि जो इमाम का मफ़हूम शिया सेक्ट में है वो दूसरे किसी सेक्ट में नहीं है, फ़िरके में नहीं है। And you don't use that in that sense? Oh no, certainly not. Okay. Now, sir, the next point which I wanted to know this morning, which I didn't ask, can you as head of Khalifa or Imam of your Jamaat resign your office or you are not allowed? नहीं, जब खुदा ताला ने, यानी हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से ये मिलती है चीज़, तो ये इजाज़त नहीं है। You are not allowed to resign. हाँ। Sir, before we adjourned this morning, I was asking you a certain question with regard to the office of the president. And I asked you that supposing a person, because Article 41 says that he shall be a Muslim, then I asked you, supposing a person applies
uh, or this name is proposed as a candidate for the office of President of Pakistan, and therein his clarification is filed that I am Muslim of a age over 45. Whatever it may be, 50 or 60, and somebody object at the time of the scrutiny of nomination papers that he is not a Muslim, because he does not believe in one of the essential of Islam. He does not believe, for instance, that zakat is compulsory or necessary part of Islam. Now, I ask you whether the election commissioner has a right. Will he justify to return, to refuse his nomination paper, reject it, or just because he has declared that he is a Muslim, that should be sufficient? इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको इन कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए जो पाकिस्तान ने उनके लिए बनाए हैं। Thank you, Mrs. Saad. मेरा तो इसमें कोई दखल नहीं। Nay, supposing that the man says himself when he is asked, is it true that you don't accept zakat as a necessary part of Islam and one of the essentials? He say, yes, I do not believe, I do not think that it is a part of Islam, but I'm still a Muslim. Now, at this age, I only ask whether the election commissioner, chief election commissioner, can reject his nomination papers. मैं कोई ऐसा मशवरा दे दूं जो कानून इजाज़त ना देता हो तो बहुत बुरी बात होगी। नहीं, अगर मसले पर कोई कानून बन जाए तो सबको ठीक होगा ना जी। कानून, if the law is made, what is a Muslim? अगर ये कानून हो कि मुसलमान वो है जो 5 अरकान जो हैं हाँ हाँ, उन पर कम से कम अकीदा रखता है, अमल करता है या नहीं करता। so you think that in the country the state has a right to make a law to lay down what is a Muslim, because the constitution requires that the president has to be a Muslim, the prime minister has to be a Muslim, or other way, मेरी राय ये है or in other way I can put it that way. मेरी राय ये है कि किसी इस्लामी हुकूमत को कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ना हो। No, if they make it in accordance with the injunctions of Islam, अगर आ हज़रत सल्लम के इरशाद के मुताबिक है तो हर मुसलमान जो है उसको कबूल करता है। so that means that they can make a law laying down what a Muslim is or who is not a Muslim in a negative form or in a positive form, and the election commissioner, in the light of that law, we can reject the nomination paper. हाँ, अगर आ हज़रत सल्लम के इरशादात के मुताबिक है और कानून है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इस तरह बाइंड नहीं करते जिस तरह कानून बाइंड करता है, और अगर कानून है तो इसको कानून की पाबंदी करनी चाहिए। तो इस किस्म का कानून बन सकता है और बनना चाहिए। बन सकता है तो मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर कानून हो तो उसकी पाबंदी करनी चाहिए। और अगर कानून ना हो तो वो दखल नहीं दे सकता, फिर तो अगर कानून ना हो तो वो दखल नहीं दे सकता। हाँ ठीक है सर। while referring to the declaration of human rights, you have not relied on any article of the declaration of human rights, but only on the opinion of one of the past draftsman, isn't it so? मैं समझा नहीं। Annexure 1 is opinion of Dr. Charles Malik of Lebanon. It is not any article of. ये हमारे महज़रनामे में है। हाँ, you have filed the annexure. इसकी दिफा Appendix 18 है, वो नोट कर लें। हाँ जी, तो have you seen other provisions also? Yes, I have. What is Article 29? No, I don't remember. That नहीं तो मैं
نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اگر دیکھا ہے یا نہیں اس کو. میں نے بہت سے پمفلٹ دیکھے، ایک دو کتابیں دیکھی، لیکن جس چیز میں مجھے دلچسپی نہیں ہوتی اس کو میرا حافظہ یاد نہیں رکھتا. نہیں probably, but sir, just like our constitution says that you have the freedom of religion subject to law, public order and morality. Article 29 places similar restriction. Similar. I don't say exactly the same on the human rights that they also have to be subject to some sort of restriction. نہیں، یہ پھر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1948 میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی ابتدا ہوئی، اور یہ محض اصولی چیز ہے جس کے ساتھ اتفاق کیا ہے ان تمام ممالک نے جو UN میں شامل ہوئے. No, sir. I'm not disputing that. I'm just saying that right is also not absolute but subject to restriction. ہوگا، हाँ, that's all. لیکن نہیں، میں اس سے بھی زیادہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا شعبہ قائم ہوا اور بڑے ماہرین کی خدمت حاصل کی گئی. بہت خرچ اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایک ایک ہیومن رائٹ کو لے کر اس کے کویننٹس ڈرا کرنے شروع کیے، اور چونکہ ان لوگوں کو مذہب سے اتنی دلچسپی نہیں، اس لیے فریڈم آف سپیچ اور دوسرے جو تھے کچھ کویننٹس بنا لیے ہیں کچھ پوائنٹس پر، اور کچھ ابھی نہیں بنے. نہیں میں یہ پڑھ رہا ہوں جو آپ نے فائل کیا ہوا ہے. ہاں جی. This philosophy of the Bill of Rights was put into enduring words by an Arab scholar and philosopher, Dr. Charles Malik of Lebanon. Dr. Malik, who was a member of the Commission on Human Rights of the United Nations, helped draft a Declaration of Human Rights for the United Nations. Dr. Malik stated what he deemed to be fundamental principles of civil rights. The human person, number one, the human person is more important than the racial, national, or other group to which he may belong. Number two, the human person most sacred and inviolable, possessing his mind and his conscience, enabling him to perceive the truth, to choose freely, and to exist. Now, sir, I would respectfully ask you that. وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اس کی تو دفعہ 18 ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس پر ریلائی کیا. Has any motion or resolution before the House suggested even in the most remote way that nobody will not be allowed? نہیں، وہ تو ایک شخص کی رائے جس کی اہمیت ہے کچھ، صرف یہ کہنے کے لیے کہ انسان کے اندر اس کا جو دل و دماغ ہے. کسی نے یہ تو نہیں سجیسٹ کیا کہ آپ کو سوچنے کی آزادی نہیں، that you have not the freedom of thought or mind or ہے conscience or the way you seek the truth. Nobody has suggested it anywhere. On the contrary, the resolution which has come before the House ہاں میں اب سمجھ گیا پوائنٹ. guarantees that you will have your human rights and fundamental rights. Right to practice and profess and اب میں پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، پہلے نہیں میں سمجھا تھا. بات یہ ہے کہ دو یہاں ریزولوشن پیش ہوئے ہیں. ایک موشن ہے اور ایک ریزولوشن ہے. ہاں، ایک موشن ہے، ایک ریزولوشن ہے. ریزولوشن پیپلز پارٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ ریزولوشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، موشن ہے. موشن ہے. موشن گورنمنٹ کی طرف سے ہے. یہ میں کلیریفیکیشن چاہتا تھا. جو موشن ہے اس میں جہاں تک اس کے الفاظ ہیں وہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن حکومت کی پارٹی کے ذمہ دار آدمیوں نے جو اس کے بعد تقاریر کی ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور اس وجہ سے جو ایک بالکل سیدھی سادی بات تھی اس کو دونوں کو اکٹھا کر کے تو اس کے متعلق ہم نے بات کی ہے.
اپنے محضر نامے میں. اگر وہ تقاریر حکومت کے ذمہ دار افراد کی طرف سے نہ ہوتی جو ہوئی ہیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی. پھر ان کو دونوں کو علیحدہ کرنا پڑتا. نہیں مرزا صاحب، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ دا ہیومن پرسنز موسٹ سیکریڈ اینڈ انوائلیبل possessions are his mind and his conscience. Are they going to be affected in any way as far as your community is concerned by any motion or resolution in enabling you to perceive the truth, to choose freely and to exist? جب یہ اعلان کیا گیا کہ ہم جماعت احمدیہ کے متعلق وہ فیصلہ کریں گے جو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ان اعلانات کے نتیجے میں یہ چیز یہاں اس شکل میں پیش کرنی پڑی، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں، اعلان میں تو زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا جی کہ جماعت احمدیہ کو ایک نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کیا جائے. ہاں ہاں Now if you are declared, to put it very bluntly, ہاں ہاں a non-Muslim minority, will they stop you from considering Mirza Ghulam Ahmad as a prophet or as your hero or your leader, or you stop you from prayers, or stop you even from thinking, believing that you are a Muslim? اور propagating. No, nobody can stop you from propagating either. You can say whatever your faith is. تو what purpose would be serve you? Would it serve you? So that is, I say that why should you object to it? No, no. What purpose would it serve you to declare us a non-Muslim minority? I want to know your point of view, and I will explain you my point of view or the point of view of those who want me to explain their point of view. But I am just at the moment asking you, how is it going to affect you? Because as far as your fundamental rights of religion are concerned, they will protect it. ہم پر اس کا یہی اثر ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی شہری بھائی جو ہیں ان کے اوپر یہ بڑا سخت دھبا لگے گا کہ اس ملک میں اس قسم کا بھی ریزولوشن پاس ہو سکتا ہے اگر ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے. Yes, but there are Parsis, there are Christians, and there are also patriotic Pakistanis. They are also patriotic Pakistanis and they feel that they are not treated properly. No, that is different thing. They should be treated properly. If some political party or government or legislature is not treating them properly, I'm not justifying that, but I'm just saying that how are their rights affected as far as their religion is concerned? Can they not pray according to their religion? Can they not preach their religion, profess their religion, propagate their religion? صرف یہ ہے کہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے. نہیں جی، any citizen can come and say that it should not be done. That is a different right. یہ آپ کے یہ کسی چیز سے پیار نہیں کرنا چاہیے. جو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں نہیں سمجھا، پھر اس وقت سوال کیا ہے؟ نہیں، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ نے یہ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا کہا ہے اور باقی ریلیجیس فریڈم کے بارے میں کہا ہے، اس کا سوال اٹھتا ہی نہیں. ہاؤ کین دا کوشچن ارائز؟ How can a question arise? Nobody is going to violate your right to profess a religion, to practice any religion, to feel what you like, to have any faith you want. That is not میٹیریل تھنکنگ ہے. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو حق نہیں کہ مجھے غیر مسلم کہے. No, that is different. But I'm just saying that your religion will not be affected because nobody is going to stop you from it. But my religion is affected, and if my religious feelings and passions are affected,
my religion is affected. You have not clarified as to how, because you will be allowed to say your prayers, you will be allowed to call whatever name you want by the name of Ahmadi or whatever you like. हम सल्लम की तरफ मंसूब होते हैं और ये क्लेम किया गया है कि उनकी मस्जिदें ले लो और उनकी फलां No, I'm not. ले लो और फलां ले लो. No, once you are declared a minority, your rights are protected, Mirza Sahab. No, हाँ. If you are not declared a minority, then I'm not sure if your rights will be protected. Then we don't want our rights to be protected. It is up to you. हाँ, बिल्कुल. Now, sir, I go to your main point when you said that if you proclaim that you are a Muslim, everybody should consider that you are a Muslim and treat you as a Muslim without questioning your proclamation. And then you further say in your address which I mentioned before of 21st of June, that God Almighty decides who is a believer and who is a disbeliever. Now, sir, if in spite of the fact that you declared and proclaimed that you are a Muslim, and still I announce or nobody announces that you are not a Muslim, will that be interfering with your fundamental rights? यहाँ ये सवाल नहीं है कि ज़ैद बकर को मुसलमान कहता है या नहीं. सवाल ये है कि क्या ये हुकूमत का हक है कि किसी को दुनियावी लिहाज से, सियासी लिहाज से गैर मुस्लिम करार दे दे और उसका ऐलान कर दे. नहीं, अगर आप मिसाल दे देते हैं ज़ैद और बकर की. ज़ैद बकर की जो मामला है, वो तो हम इतने प्यार से उनको समझा देते हैं कि वो हमारा कोई झगड़ा कोई नहीं. नहीं, supposing somebody says that you are not a Muslim, हाँ. अगर कहीं तो you will not mind that? नहीं, हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा. माइंड से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ. But if the law says or the legislature says that you consider it as an interference with your rights, हाँ, अगर हुकूमत इस बात में दखल दे तो हम समझते हैं कि हुकूमत को ये हक नहीं है. sir, the right which you claim for yourself, do you concede the same right to others also? To everybody else. Yes, they could also हाँ, यहाँ मैं वजाहत कर दूँ कि एक ये हमने बड़ा सोचा. यानी आखिर ये हमारा काम है ना. हमारे से मुराद हम सब का जो यहाँ बैठे हैं कि बड़े लंबे अरसे से उलमा की तरफ से एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाए गए. तो कोई सोचा हमने बड़ा कि इसमें कोई सेंस ऐसी चाहिए जिसकी थोड़ी बहुत कोई जस्टिफिकेशन भी हो सके. तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इन फतावा का ये मतलब है कि इनके नज़दीक जिन पर कुफ्र का फतवा लगाया गया है उनके एतिकादात या अमाल अल्लाह को पसंद नहीं और क़यामत वाले दिन इनसे मुआख़ज़ा किया जाएगा. हमारे नज़दीक इन फतावा का इससे ज़्यादा और मतलब नहीं. और सियासी तौर पर किसी का ये हक़ नहीं है कि इन 3 अहादीस की रोशनी में जो महज़रनामे में हैं, सियासी तौर पर किसी हुकूमत को हक़ नहीं है कि किसी फ़िरके को काफिर करार दे. क्योंकि अगर काफिर करार देने की बुनियाद रखी जाए तो फ़िरकों के फतावा पर तो छोटा सा नमूना हमारे महज़रनामे में पेश कर दिया गया है. नहीं, फिरके के इसमें नहीं कह रहे जी. अगर इस्लाम की बुनियाद पर यह कहा जाए कि जो इस्लाम के एसेंशियल से मुनकर है, 5 अरकान हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, मैंने कहा. and then you said that you extend the same right and concede the same right to others which you claim for yourself, and of course the same courtesy which you expect from them. Sir, you said
in your speech that when you say that you are a Muslim, then Mr. Bhutto or Mr. Mufti Mahmood or Maulana Maududi, यहाँ जब मैं क्लियर कर दूं, यहाँ जब मैंने मिस्टर भुट्टो कहा तो मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी मुराद थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं मुराद थी। नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है ना, एक्सप्लेनेशन इसका चाहिए है। मैं भुट्टो साहब को छोड़ता हूँ। I just say Mufti Mahmood. He has no right to say that you are not a Muslim. Similarly, you have no. I have got no right to say that Mufti Mahmood is a non-Muslim in this sense. You have no right. No right. In other sense. वो तो ये अल्लाह ताला जानता है, हमारे बानी सिलसिला ने लिखा है। And if they say that you are not a Muslim in the same other sense? In other sense, yes, they do say it. No, they do say it, and it makes no difference. No, but we should be clear about the sense. In which sense you say that they should call you a Muslim? हमारे ख़्याल में उनके अकायद, जैसा कि मैंने बाज़ अकायद का ज़िक्र किया अपने महज़रनामे में, या बाज़ आमाल जो हैं वो जो हम इस्लाम समझते हैं, हमारे नज़दीक वो खुदा ताला को प्यारे नहीं हैं, इससे ज़्यादा और कोई नहीं। बाकी ये कि उनके साथ खुदा ताला ने सलूक करना है, वो रहमान और रहीम ज़ात है। कुरान करीम कहता है कि चाहे तू सबको बख्श दे। तो आप एक इंसान, आजिज़ इंसान को कोई हक ही नहीं है कि वो ये कहे कि खुदा ताला ने ज़रूर उनको जज्बात समथिंग इन इमोशंस, जज्बात में इलेक्शन के जोश में किसी मौलाना ने दूसरे को काफिर कह दिया। नहीं, ना 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 ना, पिछली सदियों से इलेक्शन का जोश तो अब आया। नो, लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल। इलेक्शन का तो ये जब से पाकिस्तान बना उस वक़्त से भी हमने शोर मचाया कि इलेक्शन हो ही नहीं रहे, तो इलेक्शन का शोर भी दबा रहा। पहली दफ़ा 1970 में कहते हैं, पहली दफ़ा जोश निकला इलेक्शन का। ये तो सैकड़ों साल पुराने हैं फतावा जिनका जिक्र किया है हमने। ये आपका ख्याल है कि सोचे समझे हैं, ये जोश नहीं दिए गए? इसके माना इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कहता फतवे आपके खिलाफ, वो जो आप आपस में देते रहे। आपस में उन्हीं की मैं भी उन्हीं से बात कर रहा हूँ कि उनका ये है कि वो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें उनके नज़दीक ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को प्यारी नहीं। सर, the Ahmadiyya community believe that Mirza Ghulam Ahmad was a prophet of God. No. Was he a Nabi? The Ahmadiyya community does not believe that. The Ahmadiyya community believes that he was Ummati Nabi, and there is a lot of difference between the two. No, that aspect that you will clarify, but नहीं, खाली आपने फरमाया कि मुझे खाली नबी के नाम से ना बुलाओ। First I said prophet. उम्मती नबी। And then I said Nabi. उम्मती नबी। And you qualified it as Ummati Nabi? उम्मती नबी। Now sir, will you clarify and define Ummati Nabi and how is different from a real Nabi or Nabi? उम्मती नबी के ये माना है कि वो शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में अपनी मजहबी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसको हम उम्मती कहेंगे। कुरान करीम ने फरमाया है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह करे सब सही पढ़े हों, एराब नहीं है। मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाओगे। तो उम्मती के माना हैं इत्तिबा करने वाला, और इत्तिबा में फ़र्क है। हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل متبع تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی روحانی برکت اور فیض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل وہاں پھر تعداد میں بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 نبی آئے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس جھگڑے میں پڑنے کی بات نہیں۔ بہرحال ہزارہا انبیاء آئے، اور کہیں مذہبی لٹریچر میں بائبل اور انجیل اور دوسرے جو مذاہب کی کتب ہیں، کہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ مثلاً بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت قدسیہ اور افادہ روحانی کے نتیجے میں نبوت کے مقام تک پہنچے۔ میرے علم میں کہیں نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اور دوسرے کسی شرعی نبی کا یہ مقام نہیں تھا کہ ان کی کامل اتباع، اس قسم کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاصل کر سکیں۔ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک تاریخی مذاہب انسانی کے اندر ایک عجیب انقلابی نئی چیز پیدا ہوئی کہ اب کوئی شخص کسی قسم کا بھی روحانی رتبہ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی عام جو ہے اچھا نیک آدمی وہ بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔ جاہل صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے۔ اور ان کی امت سے نہ ہو، اور امت میں سے نہ ہو، اور امتی کے معنی ہیں اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا گیا ہے۔ امت کی کیا ڈیفینیشن آپ دیں گے اس سینس میں؟ اس سینس میں امتی کی ڈیفینیشن میں دے سکتا ہوں۔ محمدیہ امت، امت محمدیہ۔ نہیں، امتی کے معنی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اور امت کے معنی ہوں گے وہ جماعت جس میں کروڑہا آدمی اس وقت تک پچھلے 1400 سال میں پیدا ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع تھے، اور ان میں لاکھوں ایسے تھے جنہوں نے انتہائی جاں فشانی اور جدوجہد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کے اسوہ کی پیروی کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں وہ اولیاء اور ابدال اور کتب اور مجدد دین بنے۔ تو اب جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ ملتا ہے روحانی طور پر، وہ صرف اس صورت میں ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چڑھائے۔ کیا امتی نبی اپنی بھی امت رکھ سکتا ہے یا اسی امت میں ہوگا وہ؟ کین ہی ہیو ہز اون امہ؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیپریٹ ایک ہی امت ہے، اور وہ امت محمدی ہے۔ احمدی کوئی علیحدہ امت نہیں بن سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتے، یعنی اگر کسی نے لفظ استعمال کر دیا احمدی نے تو وہ ہاں، I'm just asking for clarification ہاں کیونکہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہاں میں نے اسی واسطے کیا ہے، تو وہ اس سینس میں نہیں ہوا استعمال۔ مرزا صاحب آپ یہ فرمائیے کہ شرعی نبی اور غیر شرعی نبی میں کیا فرق ہے؟ شرعی نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نازل ہو، اور غیر شرعی نبی وہ ہے جو پہلے شرعی نبی کی شریعت پر عمل کرائے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق قرآن کہتا ہے یحکموا بنبیون الذین اسلموا للذین بہادوا، کہ بنی اسرائیل میں ایسے انبیاء آتے رہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرواتے تھے لوگوں کو، اپنی ان کی کوئی شریعت نہیں تھی۔ یہاں پر میں نے استغفر اللہ خود سے پڑھا ہے، صفیہ نے، اوکے، نو بیکاز پرابلم۔ اعراب نہیں ہے۔
But he can give his own laws. اپنے قانون ان کے نہیں ہوئے. ہاں اپنی کوئی شریعت نہیں ہے. وہی انٹرپریٹ کرے گا جو. ہاں وہ سارا وہ سوائے ایک چھوٹے سے فرق کے، وہ ذرا باریک فرق ہے، اس کے یہاں لانے کی ضرورت نہیں. And sir, do you know that Muslims generally belonging to various schools of thought do not accept Mirza Ghulam Ahmad as a prophet, ummati or any other kind, ہاں ٹھیک ہے. and they believe that there could be no prophet of Allah after Prophet Muhammad, peace be upon him. Who? What do you mean by they? Generally, maybe somebody. No, I'm not. ایک رہ گیا پیچھے. I'm not you. I mean, not you, but the rest of the Muslims. نہ Generally, maybe somebody. Generally. نہیں، ہم بڑے بڑے بزرگ ہمارے سلف الصالحین میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. No, I'm asking you of generally the Muslims. Generally. ٹوڈے Today, yes. یعنی جو پہلے تھے سلف صالحین. No, I'm not. ہمارے بزرگ، ان کی باتیں نہیں ہم کرتے نہیں. اس وقت. آج جو مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں، میں صرف وضاحت چاہتا تھا. Is it a fact, sir, that your community, the leader of your community or your followers, refer to those who do not accept Mirza Ghulam Ahmad as a Nabi of some sort as not Muslims or Kafirs? کفر کے معنی کیا ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے نا. I said not Muslims. That's why I put it simply. نہیں. First, I put that way you can explain that the kufr has. نہیں، میں نے آپ کی بات سنی اور سمجھی اور اسی کا جواب دے رہا ہوں. کافر کے لغوی معنی ہیں انکار کرنے والا، جو بانی سلسلہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا. اگر ہم اسے یہ کہیں کہ وہ انکار کرنے والا ہے تب بھی ہم مورد الزام، اور اگر کہیں کہ وہ ایمان لاتا ہے تب بھی ہم مورد الزام. وہ منکر ہیں بانی سلسلہ کے، اس واسطے سے وہ منکر ہیں. So according to you, they are not Muslims. منکر نہیں، Munkar? منکر نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر نہیں. نہیں، اگر کوئی مسلمان جو اللہ کے سچے بھیجے ہوئے نبی ان میں سے کسی کو نہیں مانتا وہ منکر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، لیکن ابھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے سیاسی جو تعریف ہے مسلمان کی، اس کے لحاظ سے وہ کافر نہیں ہے. نہیں، سیاسی تعریف کی میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کی جماعت کی تعریف کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک جو سیاسی تعریف ہے مسلمان کی، وہ جماعت احمدیہ کے افراد پر اسی طرح لاگو ہے جس طرح دوسرے فرقوں کے افراد پر. Sir, now you said that Mufti Mahmood has no right to say that you are not a Muslim. And I have also said that I have got no right to call him a. But you have in your, when I say you, I do not mean particularly you. But leaders of Ahmadiyya Jamaat have called Muslims who do not accept Mirza Ghulam Ahmad as a Nabi as kafir, as not Muslims, or pakka kafir, to put it strongly. No doubt. Isn't it so? میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم کفر کے لفظ کو دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں. ایک کفر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ، اور وہ اس دنیا کی بات نہیں، وہ دوسری دنیا کی بات ہے. اور اس سینس میں ہر فرقہ دوسرے کو پکے کافر سے بھی زیادہ پکا کافر کہتا ہے کچھ محضر نامے میں. اور آپ کو دلچسپی ہو تو ہم آپ کو دوسری کتابیں دکھا دیتے ہیں.
نہیں میں دیکھ چکا ہوں جی. اور ایک معنی ہے کفر کے یا اسلام کے سیاسی No, جو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. sir, I'm asking a simple question. If you claim a right for yourself that if you declare that you are a Muslim, Mufti Mahmood has no business to call you that you are not Muslim. Similarly, do you give this right to Mufti Mahmood that if you call him not Muslim or Kafir, he has also a right to call you Kafir and not Muslim? I am asking you this, whatever may be the form. نہیں، فارم کو تو مجھے ظاہر کرنا پڑے گا ورنہ مطلب ہی غلط ہو جائے گا. We are going to. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح میرا یہ حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ فلاں فرقے کے لوگ نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں قبر پہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی طرح اس فرقے کا یہ بھی حق ہے کہ کہے کہ جماعت احمدیہ یہ کرتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس معنی میں وہ کافر ہے. یہ حق ہے ان کا. Sir, in your address, now I'm changing a little bit, going to a different subject, so that I can come back to the same subject again and clarify the position. In your annexure 11, which is called Azim Rouhani Tajalliyat, Zamima number 11, in that you stated, while praising Insaniyat and the status of human being in Islam, in the learned discourse you said, سب کو جذبات کے لحاظ سے ایک ہی مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے اور یہ بڑی چیز ہے. اس واسطے بات کرتے وقت بڑی ہدایتیں دی گئی ہیں. ہم بعض دفعہ بڑی لاپرواہی کر جاتے ہیں اور اپنے بھائی سے ایسا مذاق کر دیتے ہیں جو اس کو چبھنے والا ہوتا ہے. ایسا کرنا منع ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتی ہے. پس انسان کے اوپر اس کے جذبات کا اتنا خیال رکھنے کی وجہ سے کتنا بڑا احسان کیا گیا ہے. میں ان کو now what you stated just now, so that do you not, is that not hit by your own teachings, do you not کافر کہتے ہیں, hurt their feelings? نہیں، اس لیے کہ وہ جہاں انسانیت کے مقام کا سوال ہے وہاں مسلمان اور ہندو اور عیسائی اور بدھ ساروں کو قل انما انا بشر مثلکم کہہ کے ایک مقام پر لا کھڑا کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہاں یہ مذہبی عقائد زیر بحث نہیں ہیں. نہیں مرزا صاحب، بعض دفعہ چھوٹی بحث ہوتی ہے. جی، ابھی مثال کے طور پر آپ نے اس دن فرمایا کہ میں امام جماعت احمدیہ ہوں، پھر آپ کی طرف سے اسمبلی کو ایک لیٹر آیا کہ ہاں ٹھیک ہے. آپ نے ہیڈ آف کمیونٹی ایڈریس کیا ہے. should be addressed as imam of the jamaat, but in your address do you show the same courtesy? You know, Maulana Maududi is respected by his own people as Maulana, by his own admirers. Maybe I don't think he is a learned man, maybe you don't think, نہیں یہ نہیں. but let's how courtesy to call him Mr. Maududi. You expected to be called imam. Now these are the things which require clarification. نہیں، یہ کہاں ہے؟ زمیمہ نمبر 2. نہ، بریکٹ اپنے وفد کے ایک رکن سے زمیمہ نمبر 2 نکالو. یہ کون سا صفحہ ہے؟ I think page 12. پیج 12 کے اوپر. ہاں یہ ہے. I just who you the exact you say sir, in other words. جی، میں نے یہ دیکھ لیا ہے. جو بات میں سمجھ نہیں سکا وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو تو مسٹر بھٹو کہیں تو ان کی بے عزتی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. لیکن مودودی صاحب کو مسٹر مودودی کہیں تو ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے. نہیں، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ member of جماعت اسلامیہ اور other admirers